إلا الله لا إله إلا الله لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث ہماری میرے عزیزو فعل مضارع کے بارے میں تھی کہ فعل مضارع کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ فعل مضارع کا جو پہلا صیغہ ہے وہ فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے، اور باقی اگلے جو 13 صیغے ہیں پھر وہ پہلے صیغے سے بنائے جاتے ہیں۔ تو 14 صیغے بیان ہوئے، ان کی علامتیں ضمائر وغیرہ جو تھیں وہ بیان ہوئیں، اور اس فعل مضارع کے ساتھ جو اگلی مربوط تمرین تھی وہ جناب آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سابقہ درس جو فعل مضارع کے بارے میں تھا اس درس سے مربوط جو تمرین ہے، سوال وغیرہ، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ جی، سوالات اور مشق۔ فعل مضارع کی تعریف کیجیے، یہ جناب پہلا سوال ہے۔ فعل مضارع کی تعریف کیجیے۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمان حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ دوبارہ، فعل مضارع وہ فعل ہے جو زمان حال یا مستقبل میں کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے ظاہر ہونے پر دلالت کرتا ہے، جیسے یضرب و یحسن۔ یضرب کا اشارہ کام کی طرف ہے، یحسن کا اشارہ حالت کی طرف ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اگلا سوال جناب علی۔ ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم کے کتنے اوزان ہیں اور کیوں؟ ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم کے کتنے اوزان ہیں اور کیوں؟ جواب عرض خدمت ہے کہ ثلاثی مجرد کے مضارع کے معلوم کے اوزان 3 ہیں۔ ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم کے کتنے اوزان ہیں جی؟ 3 اوزان ہیں، 3۔ یفعل، 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 یفعل۔ کیوں؟ کیوں کا جواب جناب یہ ہے چونکہ حرف مضارع مفتوح ہے، فاء الفعل ساکن ہے، لام الفعل پہ ضمہ ہے، اور عین الفعل کی حرکت ہے سماعی۔ مین نقطہ یہ ہے، عین الفعل کی حرکت ہے سماعی، وہ ممکن ہے فتح ہو یا کسرہ ہو یا ضمہ ہو، پوری دنیا میں گھوم کر دیکھ لیں، اس سے باہر نہیں ہے۔ عین الفعل کی حرکت ہے سماعی میرے عزیزوں، مین چیز ہے، تو وہ فتح بھی ہو سکتی ہے، کسرہ بھی ہو سکتا ہے، ضمہ بھی ہو سکتا ہے، لہذا فعل مضارع کے 3 وزن بن جاتے ہیں، یفعل، یفعل، یفعل۔ تیسرا جناب، ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم کو کس سے لیا جاتا ہے اور کیسے؟ سوال، ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم کو کس سے لیا جاتا ہے اور کیسے؟ جواب، ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم کو ماضی سے لیا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم کو ماضی سے لیا جاتا ہے، اور بنانے کا طریقہ یہ ہے، سابقہ درس میں آپ جان چکے ہیں کہ شروع میں اس ماضی کے یا لگا دیتے ہیں، علامت مضارع ماضی کے شروع میں پہلے صیغے میں، پھر فاء الفعل کو ساکن کر دیتے ہیں، لام الفعل کو ضمہ دے دیتے ہیں، اور عین الفعل کی حرکت جو ہے وہ سماعی ہے، ممکن ہے فتح ہو، کسرہ ہو، ضمہ ہو۔ اس طرح بنایا جاتا ہے فعل مضارع کو۔
چوتھا سوال ہے مندرجہ ذیل سیغے کس طرح بنائے جائیں گے؟ نیچے والے جو سیغے ہیں نا یہ کیسے بنائے جائیں گے؟ توجہ ہوگا جان، پہلے سیغے کی بات ہے، سیغہ اول کو کیسے بناتے ہیں جی؟ حرف مضارع جو یا ہے، پہلے سیغہ بنانے کی بات کر رہا ہوں، پہلا سیغہ کیسے بنے گا؟ حرف مضارع یا کو ماضی کے پہلے سیغے کے شروع میں لگا دیں گے، فاء الفعل کو ساکن کر دیں گے اس ماضی کے، اور لام الفعل کو ضمہ دے دیں گے۔ پہلا سیغہ مضارع کا کیسے بنے گا؟ ماضی کے پہلے سیغے میں یا مفتوحہ لگا دیں گے، فاء الفعل کو ساکن کر دیں گے اور لام الفعل کو ضمہ دے دیں گے۔ سیغہ نمبر 4 جناب یہ کیسے بنا جی؟ سیغہ نمبر 4 اسی پہلے سیغے کی یا کو تا میں تبدیل کر دیا ہے، سیغہ نمبر 4 بن گیا جی۔ سیغہ نمبر 4 کیسے بنا ہے؟ اسی پہلے سیغے کی یا کو تا میں تبدیل کرنے سے بنا ہے، یفعلو سے بن گیا تفعلو۔ سیغہ نمبر 7 جناب کیسے بنا ہے جناب؟ پہلے سیغے کی یا کو تا میں تبدیل کر دیا، یا کو تا میں تبدیل کر دیا ہے تو 7واں سیغہ بن گیا، یفعلو سے تفعلو۔ سیغہ نمبر 13 جناب یہ کیسے بنا ہے؟ 13 سیغہ اول کی یا کو حمزہ میں تبدیل کر دیا تو 13 نمبر سیغہ بن گیا۔ سیغہ اول کی یا کو حمزہ میں تبدیل کیا ہے، یفعلو سے افعلو۔ سیغہ نمبر 14 جناب پہلے سیغے کی یا کو نون میں تبدیل کیا ہے، یا کو نون میں تبدیل کر دینا تو 14واں سیغہ بن جاتا ہے، یفعلو سے نفعلو۔ سیغہ نمبر 6 جناب یہ کیسے بنا جی؟ کہتے ہیں جناب لام الفعل کو ساکن کیا ہے، لام الفعل کو ساکن کیا ہے اور ایک نون مفتوحہ کا آخر میں اضافہ کیا ہے، کس کے بلا؟ اسی پہلے سیغے کے، پہلے سیغے کے لام الفعل کو ساکن کیا ہے اور آخر میں نون مفتوحہ کا اضافہ کیا ہے، یفعلو سے ہو گیا یفعلنا، یفعلو سے یفعلنا۔ سیغہ نمبر 12 جناب یا سیغہ اول کی یا کو تا میں تبدیل کیا ہے، 12واں سیغہ بتا رہا ہوں، یا کو تا میں تبدیل کیا ہے، لام الفعل کو ساکن کیا ہے اور ایک نون مفتوحہ کا آخر میں اضافہ کر دیا ہے، یفعلو سے ہو گیا تفعلنا۔ ایک مرتبہ دل چاہتا ہے دوبارہ یہ سیغہ عرض کروں گا جان۔ 12واں سیغہ کیسے بنا ہے؟ پہلے سیغے کی یا کو تا میں تبدیل کیا ہے، لام الفعل کو ساکن کیا ہے اور ایک نون مفتوحہ کا آخر میں اضافہ کیا ہے، یفعلو سے تفعلنا۔ سیغہ نمبر 8 جناب کیسے بنا؟ سیغہ اول کی یا کو تا میں تبدیل کیا ہے، لام الفعل کو فتح دی ہے اور الف اور نون مکسورہ کا آخر میں اضافہ کیا ہے، یفعلو سے بن گیا تفعلانے۔ سیغہ نمبر جناب 11 پہلے سیغے کی یا کو تا میں تبدیل کیا ہے، پہلے سیغے کی یا کو تا میں تبدیل کیا ہے، لام الفعل کو فتح اور آخر میں الف اور نون مکسورہ کا اضافہ کیا، یفعلو سے تفعلانے بن گیا ہے۔ سوال ہے اگلا جناب، اگلا سوال دیکھیں، مندرجہ بالا سیغوں کے نام لکھیے، مندرجہ بالا سیغوں کے نام لکھیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سیغے جو ابھی ہم نے بنائے انہی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی اور سیغے نہ ڈھونڈتے رہنا، یہی پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں، 14واں، 6واں، 12واں، 8 اور 11 نمبر سیغے، ٹھیک ہے، یہ کون سے سیغے ہیں؟ کہتے ہیں ان سیغوں کے نام بتاؤ، مندرجہ بالا سیغوں کے نام۔ سیغہ نمبر 1 کا نام بنے گا مفرد مذکر غیب، پہلا سیغہ کس کا ہے جی؟ مفرد مذکر غیب۔ چوتھا سیغہ جی مفرد مؤنث غیب۔ 7واں سیغہ جی مفرد مذکر مخاطب۔ 13واں سیغہ جی متکلم واحد، واحد متکلم۔ 14واں سیغہ جی متکلم مع الغیر۔ 6واں سیغہ جی
جمع مؤنث غائب. 12واں صیغہ جی جمع مؤنث مخاطب. ٹھیک ہے. اور 8واں صیغہ جی تثنیہ مذکر مخاطب. 11واں صیغہ جی تثنیہ مؤنث مخاطب. ان صیغوں کے یہ نام ہیں. سوال اگلا جی مندرجہ ذیل افعال مضارع کی گردان کیجئے. مندرجہ ذیل افعال مضارع کی گردان کیجئے. توجہ کون سے افعال ہیں جی وہ جن کی گردان کرنی ہے؟ یعملو یحسدو یقذفو یشرفو یکتبو یقرأو یصبرو. اب جناب توجہ فرمائیے، گردان ہم شروع کر رہے ہیں اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں. یعملو یعمل، پہلے یعملو کی کرتے ہیں. یعملو یعملان یعملون تعملو تعملان یعملنا تعملو تعملان تعملون تعملین تعملان تعملنا اعملو نعملو. 14 صیغے پورے. اگلا صیغہ جی یعصدو، اس کو کرنا ہے. یعصدو یعصدو یعصدان یعصدون تعصدو تعصدان یعصدنا تعصدو تعصدان تعصدون تعصدین تعصدان تعصدنا اعصدو نعصدو. اگلا صیغہ جناب یقذفو، اس کی گردان سننا. یقذفو یقذفان یقذفون تقذفو تقذفان یقذفنا تقذفو تقذفان تقذفون تقذفین تقذفان تقذفنا اقذفو نقذفو. اگلا صیغہ جناب علی یشرفو یشرفو یشرفان یشرفون تشرفو تشرفان یشرفنا تشرفو تشرفان تشرفون تشرفین تشرفان تشرفنا اشرفو نشرفو. اگلا صیغہ جی یکتبو. توجہ یکتبو یکتبان یکتبون تکتبو تکتبان یکتبنا تکتبو تکتبان تکتبون تکتبین تکتبان تکتبنا اکتبو نکتبو. اس کے بعد جی کون سا آ رہا ہے جی یقرأو یقرأو. توجہ یقرأو یقرآن یقرؤون تقرأو تقرآن یقرأنا تقرأو تقرآن تقرؤون تقرئین تقرآن تقرأنا اقرأو نقرأو. اگلا صیغہ جناب آ رہا ہے یصبرو. توجہ میرے عزیز بھائیو. یصبرو یصبران یصبرون تصبرو تصبران یصبرنا تصبرو تصبران تصبرون تصبرین تصبران تصبرنا اصبرو نصبرو. تو یہ تین گردان جناب. اب سوال نمبر 7 جناب یہ فرما رہے ہیں یعلمو کے نمبر یعلمو کے پہلا چوتھا 7 13 14 2 5 8 11 13 10 نمبر صیغوں کے معنی بتائیے. یعلمو سے معنی بتانا ہے. یہ سوال نمبر 7 ہے. یعلمو کا کیا معنی کریں جی؟ یہ پہلا صیغہ ہے، معنی یعلمو سے بنے گا. پہلے صیغے کا پوچھ رہا ہے نا جی، پہلے صیغے کا یعلمو سے. وہ ایک آدمی جانتا ہے یا جانے گا. یعلمو. تعلمو صیغہ نمبر 4 ہے. وہ ایک عورت جانتی ہے یا جانے گی. تعلمو صیغہ نمبر 7 ہے. تو ایک آدمی جانتا ہے یا جانے گا. ٹھیک ہے، تو کی وجہ تم کر لیں. ٹھیک ہے، تم ایک آدمی جانتا ہے یا جانے گا. صیغہ نمبر 13 جناب اعلمو بنے گا. اس کا معنی کیا ہے؟ میں جانتا ہوں یا جانوں گا. نعلمو صیغہ نمبر 14 ہے جی. نعلمو ہم جانتے ہیں یا جانیں گے. صیغہ نمبر 2 جی بن رہا ہے یعلمانے. یعلمانے وہ دو مرد جانتے ہیں یا جانیں گے. تعلمانے وہ دو عورتیں جانتی ہیں یا جانیں گی. صیغہ نمبر 8 تعلمانے تم دو مرد جانتے ہو یا جانو گے. تعلمانے صیغہ نمبر 11.
سیغہ نمبر 11 تعلمانے، معنی کیا بنے گا؟ تم دو عورتیں جانتی ہو یا جانو گی۔ سیغہ نمبر 3 جی یعلمون، ٹھیک ہے، وہ سب آدمی جانتے ہیں یا جانیں گے۔ تعلمینا، سیغہ نمبر 10 تعلمینا، ٹھیک ہے، تو ایک عورت جانتی ہے یا جانے گی۔ یہ جناب سوال نمبر 7 ہو گیا جی۔ سوال نمبر 8 ہے جی فعل مضارع کے ضمائر کی کیفیت بیان کیجیے۔ فعل مضارع کے ضمائر کی کیفیت۔ ضمائر جناب، ضمائر بارز جو ہیں، الف جو ہے تثنیوں کی علامت ہے، تثنیہ والے صیغوں میں الف آتی ہے، وا جمع مذکر کے صیغوں میں آتی ہے، نون جمع مؤنث کے صیغوں میں لگتی ہے، آپ کو معلوم ہے، یا مفرد مؤنث مخاطب میں آتی ہے۔ یہ ضمیر بارز یہ ہیں۔ مستتر جو ہیں ضمیریں، وہ جناب پہلے صیغے میں ہوا کی ہے، چوتھے میں ہیا کی ہے، ساتویں میں انتا کی ہے، 13ویں میں آنا ہے، 14ویں میں نحنو کی ضمیر ہے۔ نامہ سوال ہے جی ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم میں حروف مضارع ان کی حرکت اور ان کے واقع ہونے کی کیفیت کو بیان کیجیے۔ دوبارہ سننا، ثلاثی مجرد کے مضارع معلوم میں حروف مضارع ان کی حرکت اور ان کے واقع ہونے کی کیفیت کو بیان کیجیے۔ جواب، حروف مضارع الف تے یہ نون ہے، عطین کہتے ہیں، حرکت ان کے اوپر جو آتی ہے وہ فتح ہے۔ کیفیت اس طرح کی ہے واقع ہونے کی کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چھٹے صیغے میں حرف مضارع یا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چھٹے میں حرف مضارع یا ہے جناب، اور صیغہ نمبر 4، 5، 7، 8، 9، 10، 11 اور 12 نمبر میں حرف مضارع جو ہے تا ہے، یہاں تا ہے ان صیغوں میں، چوتھا، 5واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11، 12 میں علامت مضارع تا لگتی ہے۔ صیغہ نمبر 13 میں حرف مضارع حمزہ ہے، اور صیغہ نمبر 14 میں حرف مضارع نون ہے۔ سوال نمبر 10 جی مضارع کے صیغوں میں اعراب اور علامت رفع کی کیفیت بیان کیجیے۔ مضارع کے صیغوں میں اعراب اور علامت رفع کی کیفیت۔ علامت رفع جو ہے صیغہ نمبر، توجہ جواب ہے جناب، علامت رفع جو ہے صیغہ نمبر 1، 4، 7، 13، 14 میں ضمہ ہیں۔ علامت رفع صیغہ نمبر 2، 3، 5، 8، 9، 10، 11 میں نون ہے آخر میں۔ علامت رفع صیغہ نمبر 6 اور 12 میں علامت رفع نہیں ہے۔ علامت رفع 6 اور 12ویں صیغے میں علامت رفع نہیں ہے، چونکہ مبنی ہیں، اور جو نون ہے وہ ضمیر ہے، نون ضمیر کی ہے، رفع کی نہیں ہے۔ آخری سوال جناب، فعل مضارع کے کون سے صیغوں میں لام الفعل ساکن ہوتا ہے اور ان صیغوں میں جو ہے نقطہ مشترک کیا ہے؟ دوبارہ، فعل مضارع کے کون سے صیغوں میں لام الفعل ساکن ہے، یہ جو پڑھے ہیں، اور ان صیغوں میں نقطہ مشترک کیا ہے؟ توجہ عزیزو، 2 صیغے، چھٹا اور 12واں، جمع مؤنث غیب اور مخاطب، 2 صیغے، چھٹا اور 12واں، جمع مؤنث غیب اور مخاطب میں یہ ہے لام الفعل ساکن ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو جامع پوچھا ہے، جامع ان میں یہ ہے کہ جمع مؤنث ہے، دونوں جمع مؤنث کی ہیں، دونوں چھٹا اور 12واں میں جامع ان دونوں صیغوں میں یہ ہے کہ دونوں جمع مؤنث کے ہیں صیغے، اور ان دونوں صیغے چھٹے اور 12ویں میں لام الفعل ساکن ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس درس کی تمرین تمام ہوئی، اگلا درس انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ موفق رہیں، سلامت رہیں، مولا آباد اور شاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔